السلام علیکم دوستوں، آج ہم گفتگو کریں گے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں گے اور دیگر جو فیصلے ان کے۔ دوسرا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے اور ان دونوں کا سرپرست ایک ہی ہے، ان میں نوک جھونک کیوں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو یہ پی ایم ایل این جو ہے سرکار بنانے جا رہی ہے کولیشن کی، شہباز شریف کی، اس پہ تبصرہ کریں گے، اور آخر میں نتیجہ کہ ان سب معاملات کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی، اور اس بات کو کرنے سے پہلے جو ہے ذرا یہ ویڈیو سنیے گا، بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کا 18 سیٹیں ریلی، اینڈ جو آپ نے کہا یہی ہمارا کنسرن ہے، because اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے وائلنس اپنایا۔ اس الیکشن تو آپ نے پہلی بات تو سنی کہ یہ چھوکرا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 2 ٹکے کا لونڈا، اور اس کو صحیح معنی میں کہا جائے تو حرام زادہ، یہ حرام زادہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو سیٹیں ملی۔ واقعی ابے الو کے پٹھے، تو ڈکیت کی اولاد، تو مجھے یہ بتا، تو جو پورے سندھ بھر سے سیٹ ملی، جی ایم سید کے پڑپوتے کو نہیں ملی، پیر پگارا کی پارٹی کو نہیں ملی، ذوالفقار مرزا کو نہیں ملی، پلیجو کو نہیں ملی، وہ تجھ سے زیادہ پاپولر ہے، لیکن تجھے مل گئی، تو اپنی سیٹوں کی تو بات کر۔ تو بے غیرت آدمی، تو مال کمانے والے ایک کرپٹ ترین، دنیا کے کرپٹ ترین شخص کا تو بیٹا ہے، تو زبان سنبھال کے بات کرے۔ کوئی آدمی جو ہے نا پاکستانی جو میرے ویلاگ سنے وہ ذہن میں رکھے، میں بھی تھوڑی اور بات کروں گا، یہ سانپ کی اولاد ہے، یہ سپولا ہے۔ ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سنیے اس کی منوس کی گفتگو میں ان کے جو دہشت گردی میں ملوث لوگ تھے، مجھے بتایا گیا، مجھے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، مجھے اب تفصیل میں جانا پڑے گا، مجھے تو بتایا گیا کہ جو ان کی دہشت گرد ملیٹنٹ ایلیمنٹ تھے ان کو بھی آزاد کروایا گیا اس الیکشن میں۔ اب اب میں کیا کہوں اس کو، اس کی سالے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 2 ٹکے کا آدمی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پوچھو اس کا جو ماموں تھا وہ دہشت گرد تھا یا پاکستان کا وفادار تھا؟ وہ جو جہاز اغوا کیا تھا مرتضی بھٹو کے کہنے پر، شاہ نواز بھٹو کے کہنے پر، دہشت گرد کون تھا؟ یہ جو ان کی جو ریلیوں میں مشین گنیں لیے، کلشن کوفے لیے، پورے اندرون سندھ میں جو غنڈے، جو ڈکیت ہوتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ ایم کیو ایم کے جلسوں میں بغیر کسی اسلحے کے لوگ موجود۔ ایم کیو ایم سے میرا بھرپور اختلاف ہے، مگر یہ جو بے غیرت باتیں کر رہا ہے، یہ لسانیت کا لمبردار، یہ نفرتوں کا لمبردار، پیپلز پارٹی سپاہ صحابہ کے طریقے سے ایک لسانی اور دہشت گرد گروہ ہے۔ اس دہشت گرد گروہ پر میں سمجھتا ہوں پابندی لگنی چاہیے، اور مزید گفتگو سنیے اس کی۔ اور ہمارے کینڈیڈیٹس پہ حملے ہوئے، ان کے آفیسز پہ حملے ہوئے، ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا۔ اس کمینے سے کوئی پوچھے کہ اگر ان پہ حملے ہوئے ہیں تو بتاؤ، لاڑکانہ میں حملہ ہوا، دادو میں حملہ ہوا، کہاں حملہ ہوا؟ ابے حملہ تم کتوں نے کیا ہے، تم لسانی نسل پرست بھیڑیوں نے کیا ہے کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے کیمپ پہ، اور تم نے ایم کیو ایم پاکستان کے بندے کو شہید کیا ہے۔ اب یا تو تم نے نورا کشتی کی ہے، اور تم ابھی بھی نورا کشتی کر رہے ہو، یا پھر تم نے دہشت گردی کی ہے، مگر دہشت گرد تم ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کی مزید گفتگو سنی جائے۔ ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوا، آپ 18 سیٹس ان کو دیں، آپ 50 سیٹس ان کو دیں، آپ 1000 سیٹس ان کو دیں، ہم کراچی کے امن پہ، کراچی کی ترقی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، آپ سیاست کرو، انتہا پسندی کا سیاست نہ کرو۔ یہ ایم کیو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، مگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ سیٹیں تو تجھے بھی ملی ہیں، اور جو ان کو سیٹیں ملی ہیں تو کیوں پریشان ہے؟ مطلب اس کو کیا پریشانی ہے؟ جماعت اسلامی پریشان ہو، پی ٹی آئی پریشان ہو، ابے تو خود 2 ٹکے کا شخص نہیں ہے۔ اگر فوج، عسکری قوتیں اگر تیری سرپرستی نہ کریں
تو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ جو بلاول بھٹو ہے سلا، یہ کلفٹن پہ رہ نہیں سکتا. کراچی جو ہے اس وقت یا تو پی ٹی آئی کا ہے، یا تو جماعت اسلامی کا ہے، یا ایم کیو ایم کا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ قبضہ گیر، ڈکیت، دہشت گرد، لسانیت پہ مبنی ایک ذلیل ترین گروہ ہے. جیسے فرقہ واری تو میں نے کہا کہ سپاہی صحابہ. اب اس پہ ہم تھوڑی سی آگے بات کو بڑھائیں گے کہ اس منوس کی بات ختم کر کے کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اور جو پیپلز پارٹی اور متحدہ کے جو سرپرست ہیں وہ یہ سب کیوں ہونے دے رہے ہیں. یہ پاکستان کو سوچنا ہوگا، اور میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان بہت کمزور کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں جتایا گیا ہے، اندرون سندھ جتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور مقصد کیا ہے؟ آپ اگر سمجھ سکیں تو بہت خطرناک مقصد ہے کہ بلوچ اور سندھی بولنے والوں میں فرق نہیں ہے. سندھ میں بلوچستانی کا قبضہ ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے یہ بلوچ کی اولاد ہے، زرداری بلوچ ہوتے. تو یہ جو قبضہ ہے سندھ پہ، اندرون سندھ پہ، اور کراچی بھی قبضے کی سازش چل رہی ہے. تو یہ جو ہے ان کو جتایا جنہوں نے ہے وہ پوچھیں کہ جماعت اسلامی کیوں بلوچستان سے ہاری ہے، ٹھیک ہے نا. بلوچستان کے جو اصل نمائندے وہ کیوں نہیں جیتے، اور یہ پیپلز پارٹی کو موقع کیوں دیے گئے، اور سندھ میں ان کو کلین چٹ کیوں دی گئی ہے. یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کیسے جیت گئی، جاہلوں کے طریقے سے. منہ کے اندر پتہ نہیں کیا اس نے چرس بھری ہوئی ہے، کیا کون سا گٹکا کھا رہا ہے یہ بدبخت آدمی، کہ یہ بتایا کہ پیر پگارا تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سائرہ بانو جو وسان ہے وہ اس پہ بات کر رہی ہیں کہ اس نے کیا غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی ہے اندرون سندھ میں. تو اس کا جواب تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے سرپرست دے سکتے ہیں. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سندھ جو ہے اور اب بلوچستان بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیے جا رہا ہے. کے پی کے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ چلو بھئی پی ٹی آئی، اور پنجاب جو ہے پی ایم ایل این، یعنی کسی کے اشارے پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تیاری ہے، ٹھیک ہے. اور ایم کیو ایم کو وہاں خوش رکھنے کے لیے تاکہ حالات قابو میں رہیں، یا پیپلز پارٹی کو جو ہے ٹیکل کیا جائے، اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ کراچی کے اندر مفادات ہیں عسکری قوتوں کے. اس سے زیادہ میں ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں دے سکتا. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. اور نقصان جو ہے صرف مہاجر کا ہے. جو لوگوں نے ایم کیو ایم کو سیٹیں دی ہیں، پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی ہیں، نون لیگ کو سیٹیں دی ہیں، وہ کراچی کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ مستقل کی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صاف نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کے نزدیک امن کا مقصد جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا سا ہے کہ کراچی ان کا غلام رہے، ٹیکس دیتا رہے، اور یہ اقتدار کے اندر رہے. تو اب یہ ہے کہ عسکری قوتوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیوں لادا ہوا ہے. ہم تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ایم کیو ایم کو سوچنا ہوگا کہ اتنی سیٹیں لے کر جن کی انہوں نے خدمت کی ہے ان سے سوال کرے کہ بھائی پیپلز پارٹی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی. اب ہم اس ٹاپک کو چھوڑ کر آگے آتے ہیں کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے. عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت شاندار ہے. اور وہ شاندار کیا ہے کہ وہ اپنی عددی قوت بڑھائیں گے جماعت اسلامی اور MWM کے ساتھ اس کیا کہتے ہیں اسمبلیوں میں، اور چیلنج کریں گے اس نام نہاد مخلوط حکومت کو کہ جس میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے. وہی بلیک میلنگ والی سیاست آ رہی بات سمجھ میں کہ یہ بلیک میلنگ چلتی رہے، اور اس بلیک میلنگ کے ذریعے یہ مال بناتے رہے. آ رہی بات سمجھ میں. سو اس وقت کہانی کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو کے ساتھ اتحاد نہیں بنائیں گے. اور اس سے بھی بڑا جو کام کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک صوبے اور وفاق میں ایک فرقے کے لوگ، اور کے پی کے میں دوسری جماعت اسلامی کے، یعنی پاکستان جو ہے وہ شیعہ سنی اتحاد کا ایک گلدستہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بہت اچھی کوشش ہے، اور اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی جو حکمت عملی ہے فارم 45 کے تحت اس پورے الیکشن کو چیلنج کرنے کی، وہ اپنی جگہ، یعنی وہ ان
مینیپولیٹرز کو، ان تالے آزماؤں کو جو ہے سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا عمران خان. خود جیل میں ہے مگر پورے پاکستان کو اس نے ایک نئے پاکستان بنانے کی قسم کھا لی ہے، اور پورے پاکستان کے جو بیشتر لوگ ہیں ان کو اس پر اعتماد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سلیقے کے ساتھ عمران خان نے وہ سیاست کی ہے جو کہ پاکستان کی بقا کی آگے چل کر ضمانت بنے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے جتنے حربے ہیں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ امین گنڈاپور جو ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، صدر ہوتے ہوئے جب پی ٹی آئی کو کسی کو پرابلم نہیں ہوئی، ووٹرز کو پرابلم نہیں ہوئی، تو تم کون ہوتے ہو کہ ان کی جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرنا؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ جیسا بھی ہے جو کچھ بھی ہے عمران خان کا بہترین ساتھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ تو یہ جو فارم 45 ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر حلق میں اٹکا دے گی اسٹیبلشمنٹ کے. اب اس کے بعد ہم تیزی سے آتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر کہ پیپلز پارٹی کا کھیل کھیل رہی ہے. اس میں سب سے ہوشیار، سب سے کرپٹ، سب سے بے غیرت، سب سے خبیث، سب سے خطرناک جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے سانپ زرداری اور اس کا بیٹا سپولیا جو ہے، کیا نام ہے یہ بلاول، کہتا ہے جی ہم نے تو نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے. ابے تو کون ہوتا ہے نعرہ لگانے والا پاکستان کھپے؟ تو کون ہوتا ہے پاکستان بچانے والا؟ تیرے نانا نے تو پاکستان توڑا تھا، اور تو بھی پاکستان ہی توڑا ہے. کراچی کے شہر رگ پر، جو پاکستان کی شہر رگ ہے، کراچی کی گردن پر تو نے پیر رکھا ہوا ہے. زرداری اور بلاول بھٹو اور تمہارے جو جتنے ڈکیت ہیں سندھ حکومت کے اندر، تو تیرے پاکستان کھپے کہنے کی حیثیت ایسی ہے جیسے گلی کا کتا کوئی بھونکتا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب انہوں نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ ان کو تھوڑا سا خطرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے سارا اختیار تو دیا ہے اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، مگر ایم کیو ایم کو بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ایم کیو ایم کو تھوڑی سی پھرکی دے دی ہے کہ تم بھی وزیر اعظم کی ریس میں آ جاؤ. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے خواہش ظاہر کر دی جلسے کے اندر، جشن میں، کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لے رہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم جو ہے کراچی کے حق کی بات کریں گے، اور دوسری طرف وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور بھائی مہاجر متحمل نہیں ہو سکتا صدر دندان ساز، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے تحت اتنے سارے وزراء اور گورنر، کچھ نہیں مل رہا. قانون سازی، آئین سازی، اس کے علاوہ مہاجر کو کچھ نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو جوتا مہاجروں اور کراچی کی گردن پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. ان سے تصادم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کرانا چاہتی ہے، بلکہ قانون سازی، آئین سازی کے ذریعے ان کو ہٹانا ہوگا. اور اگر نہیں ہٹا سکتے تو ایم کیو ایم کو لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، میں بہت غور سے دیکھ رہا ہوں. میں ان کی مذمت کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تذلیل کرنے پہ، حافظ نعیم الرحمان کو گالیاں دینے پر. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جتا دیا ہے اور ان کی جیت سے مہاجروں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر قانون سازی مہاجروں کے حق میں ہوتی ہے، کراچی کے حق میں ہوتی ہے، مہاجروں کی جو زمین ہے متروکہ سندھ، وہ اس کو ملنے کا امکان ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہ وہ سمجھ لیں کٹ پتلی ہی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا اگر مہاجروں کا مفاد ہے. اگر مہاجروں کا مفاد نہیں ہے، مجھے بڑی پرابلم ہے. وزیر اعظم بن کے آپ نے عیاشی کرنی ہے، ہم مذمت کریں گے. لیکن اگر آپ انکار کر دیں کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں کراچی پہ اختیار چاہیے، قانون سازی کرو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے حق ادا کیا. تو یہ میرا پیغام ہے مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کہ آپ کی پوزیشن بہت ہلکی ہے، مگر آپ مضبوط ہو سکتے ہیں اس ہلکی پوزیشن کے باوجود اگر آپ کراچی کے حق کے لیے جم جائیں، کھڑے ہو جائیں. وہ کام نہ کریں جو خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پی کرتی رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پی آپ کو پتہ پیشاب ہے، میرے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر مصطفیٰ کمال دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں گے مہاجر حق پر، کراچی کے حق پر، ہم ان کی حمایت کریں گے اس تمام معاملے کے باوجود، کیونکہ ہمیں مہاجر مفاد عزیز ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کرتا رہوں گا کہ آپ کو تصادم نہیں کرنا، خاص طور پر جو مہاجر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو. تصادم کرنے کو اگر آپ کو شوق ہے، جائیے لڑکانہ میں تصادم کیجیے، جائیے دادو میں تصادم کیجیے، جائیے ٹھٹا میں تصادم کیجیے.
کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص میں آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی یا کسی بھی مہاجر ایون پیپلز پارٹی میں آپ تصادم کریں، انہیں گالم گلوچ کریں. ڈاکٹر عاصم کو گالیاں مت دیجیے، بلاول کو گالی دیجیے. ایف آئی آر کٹانی ہے، زرداری پہ کٹائیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی. تو یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے پیپلز پارٹی. اس کو پتہ ہے کہ یہ اسمبلیاں چلنے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا اڑ گیا ہے، تو وہ قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کے جو کراچی پہ قبضہ ہے وہ ختم ہو. تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مانگ رہے ہیں یہ سارے، جس کو کہا جائے کہ ان کو چیئرمین سینٹ بھی چاہیے، ان کو جو ہے جناب وہ بھی چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، صدر پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے، سندھ میں پورا اعلیٰ اختیار چاہیے. اور پی ٹی آئی جو ہے، یہ آخری بات میں کر کے ختم کرنے والا ہوں، کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا رویہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. ابے جمہوریت ہوتی کس چیز کے نام ہے؟ وہ جمہور یعنی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں عسکری ٹولے کی جانب سے جھرلو الیکشن نہیں چاہیے. تم ان جھرلو الیکشن کے باعث آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، ورنہ تم کونسلر کے الیکشن نہیں لڑ سکتے، جیت نہیں سکتے. بلاول زرداری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو عمران خان سے زیادہ بہتر جمہوریت کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی بکواس نہیں چلے گی. کیا کہتے ہیں، پاکستان توڑنے والے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے، جو کہ پاکستان کو پھر توڑنا چاہتا ہے اور سندھو دیش بنانا چاہتا ہے، بلکہ عملاً بنا چکا ہے صوبہ سندھ کو. تو عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی بقا کی علامت ہے. یہ نچوڑ ہے آج کے ویلاگ کا، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ مسلمہ ہے کہ عمران خان جمہور پاکستان کے لیے کھڑا ہے. نام نہاد لنگڑی لولی جمہوریت کو وہ دفنانا چاہتا ہے، اور ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں. عمران خان واحد امید ہے، اور یہ امید ہمیں اس بنیاد پر بھی ہے کہ یہ عمران خان شاہد اگر 2/3 اکثریت اس کو مل جاتی ہے اسمبلی میں، یا کوئی اور نظام بدل دیتا ہے، تو کراچی کو اس منحوس لسانی عصبیت سے پر پیپلز پارٹی کے ٹولے سے نجات دلائے گا انشاءاللہ. خدا حافظ.